ہمارے ساتھ معزز مہمان اس سیگمنٹ کے جوائن کر چکے ہیں. تعارف کرواتا چلوں, ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر حمزہ شاہین, نعت خواں ہیں, ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں. ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. امیر حمزہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. آپ سنائیں؟ الحمدللہ. یقیناً آج بھی کلام بڑا مزے کا آپ سنائیں گے, کچھ تیاری ہوگی انشاءاللہ تعالی خاص. چلے, ان کے ساتھ موجود ہیں جی آپ کا جانا پہچانا نام. یہ فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں. عرصہ 9 سال تک مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے اور 4 سال تک وہاں پڑھانے کی ان کو سعادت حاصل رہی ہے. 3 سال تک مسجد نبوی میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ریاض الجنہ جیسے مقامات پر ان کو خدمات کا شرف بھی حاصل رہا ہے. یہ ہیں وہ شخصیت جو پچھلے سیگمنٹ میں, جن کو میں بار بار غیر ارادی طور پہ مخاطب کر رہا تھا, بلا رہا تھا, یہ ہیں ہاشم یزمانی صاحب. ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر ایسا کیا پڑھا ہے آپ نے کہ محبت اتنی بڑھ گئی ہے کہ نعمان فاروقی صاحب کو میں یزمانی صاحب کہتا جا رہا تھا؟ بس دیکھ لیں, اللہ تعالیٰ دلوں میں بات ڈالتا ہے, زبان پر وہی الفاظ لے کر آتا ہے. اصل میں محبت ان سے خاص نسبت کی مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کی ہے جی. وہاں پہ ہم نے اکٹھے وقت جو گزارا ہے, وہ جب بھی یزمانی صاحب کا نام آتا ہے میرے سامنے ایسے کر کے گھومتا ہے. تو شاید یہ بھی ایک محبت ہے جو ساری محبتوں کے ساتھ کافی اوپر آ گئی ہے. ماشاءاللہ سب سے مضبوط محبت وہی ہے جو مکے اور مدینے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ماشاءاللہ. ان جگہوں پہ بیٹھنا, ان دریچوں میں سے گزرنا, ان گلی کوچوں بازاروں میں اکٹھے گفتگو کرتے ہوئے جانا, ماشاءاللہ بڑا خوبصورت وقت ہے جی. انشاءاللہ دوبارہ آئے گا وہ وقت انشاءاللہ. یزمانی صاحب, خواب ہیں پوچھے گئے ہیں بہت سے, اور امیر معاویہ صاحب کمالیہ سے ہمیں کال کرے تھے پہلے سیگمنٹ میں. ان کا خواب کم کویسچن 2 چیزیں تھیں, تو وہ آپ کو میں فارورڈ کروا دوں گا, وہ کائنڈلی اس کو بھی دیکھ لیجیے گا. ریٹن میں جو میرے پاس ایک لسٹ موجود ہے اس میں سے خواب شامل کرتا ہوں جی. خواب پوچھا گیا ہے کہ خود کو اڑتے ہوئے دیکھنے کا خواب ہے, اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی آدمی اپنے آپ کو اڑتا ہوا دیکھے, جی 2 صورتیں ہوں گی. یا وہ جب اڑ رہا ہے تو پرندوں کی طرح اس کے پر ہیں, یا بغیر پروں کے اڑ رہا ہے. اچھا 2 صورتیں ہیں, لیکن اڑ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور بسا اوقات وہ پروں کے ساتھ اڑ رہا ہے, اور بسا اوقات بغیر پروں کے اڑ رہا ہے. اگر وہ بغیر پروں کے اڑ رہا ہے تو پھر وہ خود تو وہیں پر ہے, پر نہیں ہے, پروں کے بغیر اڑ رہا ہے, تو مطلب اس کا جو مقام اور عزت ہے اس کے اندر اضافہ ہوگا. جی. عزت جو ہوتی ہے وہ محسوس کی جاتی ہے, لیکن وہ بظاہر اس کا خارجی طور پر وجود نہیں ہوتا. گھڑی ہے, پینسل ہے, یہ الگ اپنا وجود رکھتی ہیں, لیکن عزت جو ہے وہ انسان سے الگ کوئی چیز نہیں ہے. وہ انسان کا مقام بڑھ جاتا ہے, انسان وہیں پر ہے, لیکن اس کی شہرت, اس کا مقام, اس کی عزت, اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے. اچھا. تو یہ جو ہے اس کے عزت اور مقام کے اضافے کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک. لیکن اگر وہ پروں کے ساتھ اڑ رہا ہے تو پھر واقعتاً جیسے پرندے اڑتے ہیں, ایک جگہ سے دوسری جگہ ان کا منتقل ہوتے ہیں, ٹریول کرتے ہیں, نقل مکانی ہوتی ہے, تو پھر اس کے لیے فزیکلی حقیقی زندگی میں کوئی سفر درپیش ہوگا. سفر کرے گا انشاءاللہ, اور وہ سفر ایسا ہوگا جو بلندی والا, پرواز والا, ترقی والا, یعنی کہ ایسا خسارے والا سفر نہیں. کئی لوگ سفر کرتے ہیں بیرون ملک کاروبار کے لیے, معاش کے لیے, ملازمت کے لیے, لیکن وہ بیچارے وہاں جا کر کوئی کسی کشتی میں پھنس گیا. یا ہم نے دیکھے کئی لوگ جو ہے نا حادثات کا شکار ہوئے. لیکن یہ جو شخص ہے وہ انشاءاللہ کسی سفر درپیش ہوگا کاروباری یا اس طرح کے معاملات میں, لیکن اس میں فائدہ ہوگا انشاءاللہ. خیر ہوگا, خیر کا سفر ہوگا, اور وہ سفر حج عمرے کا بھی ہو سکتا ہے. جی. اور جو موجودہ کیفیت ہے اس کی, واقعتاً ایک حالت سے دوسری حالت میں یہ منتقل ہوگا. غیر شادی شدہ ہے تو شادی کی طرف, اگر بے اولاد ہے تو اولاد کی طرف, یعنی ایک اچھی حالت کی طرف فزیکلی اس کا جو انتقال یا نقل مکانی یا ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونا, یہ اس کی طرف اشارہ ہے. اسی طرح بسا اوقات ہم چلتے ہیں اور کوئی رستے میں رکاوٹ آ جاتی ہے, جی, تو اس رکاوٹ کو عبور کرنا,
یعنی اس کے اوپر سے آپ گزر گئے ہیں, رکاوٹ نیچے رہ گئی ہے, یعنی آپ کے سامنے اگر کوئی گاڑی بھی آ جاتی ہے, وہ رستے میں کوئی رکاوٹ بن جاتی ہے, کوئی پہاڑ آ جاتا ہے, تو اگر آپ کو اللہ تعالیٰ پر عطا کر دے اور آپ پروں کے ذریعے سے اڑیں, پہاڑ کے اوپر سے بھی آپ گزر جائیں گے. تو آپ کی زندگی میں, آپ کے کاروبار میں یا کہیں معاملات میں پہاڑ جتنی رکاوٹیں بھی اگر اس وقت کھڑی ہیں اور آپ خواب کے اندر اپنے آپ کو پروں کے ساتھ اڑتا ہوا دیکھ رہے ہیں, تو انشاءاللہ وہ آپ تجاوز کر جائیں گے اور وہ گھاٹی اور وہ جو پہاڑ جیسی رکاوٹ ہے وہ انشاءاللہ عبور کر جائیں گے. تو یہ اچھا خواب ہے انشاءاللہ. لیکن ایک پہلو تھوڑا سا اس میں ہے جو خطرے والا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ یہ ساری صورتیں جو میں نے بتائی ہیں, آپ اڑے ہیں اور اڑنے کے بعد آپ زمین پہ بھی آ گئے ہیں, گویا کہ آپ گئے, آپ نے اپنا کام مکمل کیا اور کام مکمل کر کے آپ واپس آ گئے. لیکن اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے اڑا ہے اور اڑتا ہی رہا ہے, اڑا ہے اور اڑ ہی گیا ہے, بادلوں میں چھپ گیا ہے, یا پھر دوبارہ زمین پہ واپس نہیں آیا, تو پھر ایسے شخص کو اپنی صحت کے معاملات یا اس طرح کی چیزوں کی طرف توجہ دینی چاہیے اور اپنی آخرت کی جو ہے وہ تیاری کرنی چاہیے اور فکر کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ باقی مجموعی طور پر جو ہے نا وہ اچھا خواب ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی شخص اپنے آپ کو ہمیشہ اڑتا ہی دیکھتا ہے, تو پھر یہ اس کے بیکار رہنے کی طرف بھی اشارہ ہے. بیکار رہنے کی, اچھا, فارغ رہنے کی, یعنی ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے, وہ ذہن میں سوچ رہا ہے کہ میرے پاس مرغی آئے گی, وہ انڈے دے گی, انڈوں میں سے بچے نکلیں گے, خیالی پلاؤ. تو خیالات کا تعلق, یعنی وہ ہوا کے اندر اڑ رہا ہے, وہ ہوائی گھوڑے جو ہے نا وہ اسی پر سوار ہے. تو ہمیشہ اپنے آپ کو اس کیفیت میں دیکھنا, یہ تھوڑا سا اس کے یعنی فارغ رہنے کی طرف بھی اشارہ ہے, سست رہنے کی طرف اشارہ ہے. تو ایسے شخص کو تھوڑی سی محنت کرنی چاہیے اور جد و جہد کرنی چاہیے, اور پرندوں سے سبق لینا چاہیے جو صبح خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے آتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یزمانی صاحب, میرا انٹرسٹ تھا اس خواب میں, لکیلی آج پہلا خواب بھی وہ آ گیا. مجھے پرواز نظر آتی ہے اور بڑی خوبصورت, کبھی ٹھنڈے میٹھے پانیوں کے اوپر سے, کبھی ٹھنڈی, مجھے ابھی بھی وہ فیل آ رہی ہے میں آپ کو بتاتے ہوئے. نارملی آئی ڈونٹ ڈسکس مائی ویری پرسنل تھنگس, لیکن یہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ خواب کے بعد جب آنکھ بھی کھلتی ہے تو مجھے بڑی اچھی ایک فیل ہوتی ہے. تو میں فیل کرتا ہوں کہ ٹھنڈے پانی سے گزر رہے ہیں اور پھر پرواز بہت خوبصورت ہے, اور پھر پرواز کے بعد دیکھتے ہیں اور لوگ دیکھ کے بڑا پریز کرتے ہیں. تو یہ کس پرٹیکولر بات سے ملے گا جا کے؟ اگر آپ پرواز دیکھ رہے ہیں اور خود آپ پرواز میں موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں, دونوں صورتوں میں, اگر آپ موجود ہیں اور نیچے جو ہے نا وہ ٹھنڈے پانی ہیں, اور جب مکہ مکرمہ کی طرف سفر ہوتا ہے تو نیچے جو ہے نا وہ کافی وقت ہماری پرواز جو ہے وہ پانی کے اوپر سے بھی گزرتی ہے, اور جب انسان کو شوق ہو کہ جب یہ پرواز لینڈ کرے گی تو تھوڑی دیر بعد میں بیت اللہ کو دیکھوں گا, تو پھر وہ اشتیاق بھی بڑھتا ہے, اور وہ سفر کی جو تھکاوٹ ہے وہ بھی لذت اور مٹھاس کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے. اور پھر جب آپ گھر والوں کو, یعنی جب آدمی ایک مہینے کا بھی سفر کرتا ہے نا, تو بچے ہیں, بیٹیاں ہیں, بیوی ہے, گھر والے ہیں, وہ نمناک آنکھوں سے الوداع کرتے ہیں. اس وجہ سے نہیں کہ بیت اللہ میں جا رہا ہے, بلکہ اس وجہ سے کہ یہ ایک سفر میں جا رہا ہے, نہ جانے واپسی ہو یا نہ ہو, کیونکہ سفر تو سفر ہے, ایک آتا ہے دل میں, دل کے اندر آتا ہے. تو یہ جو جدائی ہے نا 20-22 دن کی یا مہینے کی, تو وہاں پر ایک تھوڑا سا یعنی ایک عجیب محسوس ہوتا ہے روتے ہوں کو دیکھ کر. لیکن جب پرواز ہو بیت اللہ کی طرف جانے والی, تو پھر وہ جو مٹھاس, نیچے جو لوگوں کا منظر, پانی اور یہ ساری چیزیں, تو وہ جو تلخی یا وہ جو تھوڑا سا ایک کیفیت تھی دل کو خراب کرنے والی یا رلا دینے والی کیفیت, یا پھر یوں کہیں اداس کرنے والی کیفیت, وہ مٹھاس کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے. تو گویا کہ اگر اس طرح کا کوئی منظر دیکھے بندہ, تو پھر اس کا سفر وہیں پہ جا رہا ہے جہاں سے آپ 2 مہینے پہلے ہو کر آئے ہیں, اور وہ دل سے اور آنکھوں سے وہ مناظر اتر نہیں رہے. اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ لے جائے, اور ہمیں دوبارہ لے جائے, ساری ٹیم کو لے جائے. تو ایسا منظر دیکھنا یہ دوبارہ ایسے سفر کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ. اور خود کو میں دیکھتا ہوں پرواز کرتے ہوئے, الحمدللہ, خود کو آپ بغیر پروں کے, اور لوگ آپ کو دیکھ رہے. میں بہرحال اینی وے مجھے بڑا اچھا لگا. 4 دن پہلے میں نے بھی دیکھا کہ آپ نے بھی دیکھا, ماشاءاللہ, کہ میں نے عمرہ کیا ہے, اور عمرہ کر کے احرام کھول کے
میں اپنے ہاسٹل میں جو ہے نا داخل ہوا ہوں اور وہ جو ہے نا رہائش کے لیے احرام میرے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے. ماشاءاللہ. تو میں نے بھی دیکھا ہے, آپ نے بھی دیکھا ہے, اللہ کرے دوبارہ ہی کرتے ہیں انشاءاللہ. آپ کو پتہ ہے جہاں زیب دورانی جی کیمرے کے پیچھے کھڑا ہے, میرا چھوٹا بھائی ہے اور بڑا پیارا بھائی ہے ہمارا. تو ہم نے جیسے ہی کہا نا کہ انشاءاللہ عمرے پہ جائیں گے, ساری ٹیم جائے گی یزمان صاحب, تو اونچی سا, جبکہ لائیو میں آپ کو پتہ ہے کیمراز اور یہ وہ ہماری بڑی سینسیٹیو چیزیں ہوتی ہیں تو کوئی آواز نہیں آئیں گی, اونچی سا کہتے ہیں آمین. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور لے کے جائے گی, یہ ہماری ساری ٹیم کو لے کے جائے گا. اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتے ہیں. اچھا یزمانی صاحب, آپ نے ذکر کر دیا نا کہ عمرہ کا, تو ہمیں ایک کمنٹ بڑا پیارا ہے, رقیہ حمید صاحبہ ہمیں روٹین میں لکھتے ہیں, عمرہ پہ گئی ہوئی ہیں. تو یہ لکھتے ہیں السلام علیکم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی. جی وعلیکم السلام. لکھتی ہیں کہ اپنے رب تعالیٰ کی توفیق سے آج مدینہ پاک سے مکہ پاک کی طرف عمرہ کے لیے روانہ ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہر مسلمان کو یہ سعادت نصیب فرمائے, آمین. آمین آمین ماشاءاللہ. آمین. اللہ تعالیٰ ان کا عمرہ بھی قبول فرمائے اور ہمارے حق میں پوری امت کے افراد کے لیے جو انہوں نے دعا کی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, آمین یا رب العالمین. ٹھیک ہے یزمانی صاحب, اب واقعی یزمانی صاحب موجود ہیں, اب میں کسی اور کو یزمانی صاحب نہیں کہہ رہا. آگے پوچھا گیا کہ خواب میں موٹی تازی گائے دیکھی, میں نے اس کا دودھ دھویا, پھر جو بچ گیا وہ اس کے بچے کے لیے چھوڑ دیا, اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ موٹی تازی گائے وہی حضرت یوسف علیہ السلام نے جو بتائی تھیں, 7 موٹی تازی گائے ہیں اور 7 دبلی پتلی گائے ہیں. تو موٹی تازی گائے یہ اشارہ ہے خوشحالی کی طرف اور مال و دولت کی فراوانی کی طرف اور رزق کی کشادگی کی طرف. جی. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو عدد ہے وہ بھی اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ وہ 1 سال, اگر 1 گائے ہے تو 1 سال, 2 گائے ہیں تو 2 سال, 3 ہیں تو یہاں پر 1 گائے ہے. تو گویا کہ جو اگلا 1 سال ہے اس سال کے اندر اگر اس وقت ان کے حالات مالی طور پر ڈاؤن ہیں یا کچھ مشکلات کا شکار ہیں تو آنے والے 1 سال کے اندر حالات تبدیل ہوں گے انشاءاللہ. اچھا, اور وہ بہتری کی طرف موٹی تازی گائے ہے. ٹھیک ہے. اور پھر صرف موٹی تازی گائے نہیں ہے, وہ مزید دودھ بھی دے رہی ہے, دودھ بھی نکال رہے ہیں. اور پھر صرف نکالا ہی نہیں, اپنی ضرورت کا دودھ نکالنے کے بعد گائے کے بچے کے لیے بھی چھوڑا ہے. جی. تو یہ ایک سال جو خوشحالی والا ان کو ملے گا انشاءاللہ, وہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں جو مال آئے گا یہ سارے کا سارا اسی میں استعمال ہو جائے گا. ٹھیک ہے. دودھ نکالا, ضرورت پوری کی, اور پھر جو باقی بچا ہے وہ بچے کے لیے بھی چھوڑ دیا ہے. جی. گویا کہ وہ خوشحالی اپنے پیچھے مثبت نتائج چھوڑے گی. ٹھیک ہے. بس اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان تنگ حال ہوتا ہے, تنگ دست ہوتا ہے, اس کو دولت ملی اور وہ ایسے ہی اس کو اڑا دیتا ہے, اس کو قدر و قیمت نہ ہوئی اور اس نے جو ہے نا اللہ کی نعمت کو ایسے ہی عللوں تللوں میں یا فضول خرچی میں ضائع کر دیا اس کو. لیکن اس نے وہ استعمال بھی کی ہے اور پھر بچائی بھی ہے, جو کہ بعد میں یہاں پر جو گائے کے بچے کے لیے دودھ چھوڑا ہے, دراصل یہ جب اللہ کے پاس پہنچے گا, فوت ہوگا, تو اپنے پیچھے اولاد کے لیے علم بھی چھوڑے گا اور دولت بھی چھوڑے گا. یعنی اس کی اولاد میں سے, اس کے بچوں میں سے, کیونکہ دودھ جو ہے وہ علم کی طرف اشارہ کرتا ہے. اچھا. تو علم کی طرف اشارہ کرتا ہے, تو اس کی اہلیہ یا ان کے ذریعے سے کوئی نہ کوئی ایسا سبب پیدا ہوگا کہ ان کی اولاد صاحب علم ہوگی. جب یہ دنیا سے جائے گا پیچھے دولت بھی چھوڑے گا اور ایسی اولاد بھی چھوڑے گا جو کہ علم کی دولت سے مالا مال ہوگی اور مالی طور پر بھی انشاءاللہ خوشحالی ان کا مقدر ہوگا. جذبان صاحب, کچھ لوگ دودھ کو نور سے بھی تعبیر کرتے ہیں, تو اس بات کے بارے میں کچھ صداقت ہے؟ دیکھیں دودھ یا نور, اصل میں جو دودھ جب علم ہو گیا تو علم کیا ہے؟ علم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شک نور ہے. علم نور ہی ہے نا, کہ آپ کو چلنے کا رستہ نہیں مل رہا, علم ہوگا تو آپ کو چلنے کا رستہ ملے گا, گویا کہ آپ کو نور مل گیا. ٹھیک. اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو ٹھیک ہے. اچھا, اگر آپ کی اجازت ہو تو مجھے بڑا ایک انٹرسٹنگ سا یہاں پہ ایک خواب آیا ہے, آپ کی اجازت ہو تو وہ شامل کروں کچھ ٹکڑوں میں. مزمل علی آئی ڈی ہے, لیکن یہ ہماری کوئی بہن ہے, انہوں نے لکھا میرا نام نادیہ ہے, میں آئی ایم فرام بورے والا. اچھا, وہ لکھتی ہیں کہ میں نے تہجد سے 10 منٹ پہلے خواب دیکھا کہ ایک درمیانے سائز کا براؤن رنگ کا کتا ہے جو میرے لیفٹ ٹانگ کو زخمی کرتا ہے اور بازوؤں کو بھی, اور میری امی کہہ رہی ہیں کہ جلدی سے ہاسپٹل چلی جاؤ ورنہ جرمز پھیل جائیں گے. اور تہجد کے نوافل کے اور فجر کی نماز کے بعد دیکھا کہ ایک کمزور, ٹو بی کنٹینیوڈ, اس کو دوبارہ شامل کرتے ہیں, کہ ایک کمزور, آئی ڈونٹ نو, PHES لکھا ہے جو
پیٹ سے ٹانگوں تک چٹی ہوئی ہے اور میں اس کے پاس بیٹھی ہوں، اس کے دل پر بیٹھ کر کہتی ہوں کہ یہ اتنی چھوٹی ہے پھر بھی سانس بچی ہوئی ہے. آئی ڈونٹ نو. تو اب یہ ریلیٹ کرتا ہے تو آپ دیکھ لیجئے. جی اس میں کتے نے اپنے بائیں ہاتھ کو یا بائیں ٹانگ کو بھی جو ہے نا زخمی کیا ہے. تو جو بائیں طرف ہے نا جی یا تو یہ جو بہن ہے ان کا اگر کوئی چھوٹا بھائی ہے تو اس کی صحت کے معاملات، اب ہاسپٹل بھی جانا ہوا، ہسپتال کا بھی تذکرہ ہے، جی تو جو چھوٹا بھائی ہے اس کے معاملات صحت کے اگر ڈسٹرب ہیں تو شاید چھوٹے بھائی کے حوالے سے ان کو ہسپتال جانا پڑے. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو بائیں طرف ہے یعنی دائیں طرف تو عبادات کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. اگر دایاں ہاتھ، دائیں ٹانگ یا دایاں بازو اگر زخمی ہو، جہاں یہ بڑے بھائی یا بڑی بہن کی طرف اشارہ کرتے ہیں وہاں پر عبادات کی طرف بھی اشارہ کرتی. لیکن جو بائیں طرف اس طرح زخمی ہوئی ہے، اگر بھائی وغیرہ اس طرح نہیں ہے چھوٹا اور اس کے صحت کے معاملات نہیں ہیں، ایک تو احتیاط کریں یعنی آئندہ ہو سکتے ہیں کوئی معاملات، اور دوسرا آنے والے دنوں میں کچھ مالی مشکلات کی طرف اشارہ ہے. کچھ مالی معاملات کے اندر جو ہے نا، اگر یہ شادی شدہ ہیں، چونکہ یہ مینشن نہیں کیا انہوں نے، جی تو اگر یہ شادی شدہ ہیں تو ان کے شوہر کے جو مالی معاملات ہیں ظاہر ہے وہ کما کر لاتے ہیں، تو مالی معاملات کے اندر کوئی پریشانی ہوتی ہے. تو جب اس طرح کا خواب آئے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اللہ سے بڑی ہی دست بستہ عرض کرنی چاہیے کہ یا اللہ اس خواب کا جو نقصان دہ پہلو ہے اس سے محفوظ فرما، اور جو مالی معاملات ہیں یا اللہ اس کے اندر بھی ہمیں بہتری عطا فرما، اور جو صحت کے معاملات ہیں اس کے اندر بھی ہمیں بہتری عطا فرما. ٹھیک ہے. جو دوسرا پارٹ یہ کہہ رہی ہوں میرے خیال میں بھینس لکھنا چاہ رہی ہے، وہ اسپیل کا کوئی ایرر ہے، تو کٹی ہوئی ہے، دل اس کا چل رہا ہے، ٹانگوں تک کٹی ہوئی ہے، یہ اس سے ریلیٹ کرتا ہے؟ نہیں، یہ بعض دفعہ انسان کے کچھ چیزیں نا خیال کے اندر، تحت شعور کے اندر کوئی چیزیں ہوتی ہیں، وہ اس طرح سے چیزیں بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ میں نے جسارت کہہ لی، وہ بھی اس لیے کہ آپ کو یہ نہ لگے کہ ہم صرف یہاں سے ہی خواب شامل کریں. کبھی کبھی ایسی جسارت میں اس لیے کرتا ہوں کہ یزمانی صاحب کو تھوڑا تنگ کر لیں فور دا لائٹر نوٹ، لیکن یزمانی صاحب ماشاءاللہ ہی از ایکسپرٹ. آگے بڑھتے ہیں جی. آگے پوچھا گیا خواب میں سورہ رحمان کی تلاوت کرنے کی تعبیر کیا ہے؟ جی یہ خواب جو ہے سورۃ الرحمن والا وہ بھی ہم نے کمنٹ سے ہی لیا ہے، یعنی یہاں پر جو رہ جاتے ہیں وہ پھر ہم دوبارہ کمنٹ سے اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہاں پر کسی بہن نے پوچھا تھا کہ سورہ الرحمن کی تلاوت. اب سورہ الرحمن اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تذکرہ ہے، اللہ کے رحیم ہونے کا تذکرہ ہے. تو الرحیم اور الرحمن یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں. تو رحمان جو ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں رحم کرنے والا، الرحیم وہ صرف جو ہے نا دنیا والا. تو الرحمن جو ہے دنیا میں بھی جو رحمت فرماتا ہے اور قیامت والے دن بھی رحمت فرمائے گا، اس کو الرحمن کہتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے نصیب ہوگی انشاءاللہ. اور پھر جو یہ سورۃ الرحمن کی تلاوت کر رہا ہے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی تعلیم کا جو ہے نا وہ تذکرہ کیا ہے. تو یہ قرآن پاک سیکھے گا، قرآن پاک سکھائے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اسے. اور اگر یہ خود نہیں تو ان کی اولاد میں سے کوئی. اور پھر بڑا ہی مبارک سفر انہیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے گا، کیونکہ یہاں پر بڑے بڑے جہازوں کا، بڑے بڑے بحری بیڑوں کا اور بڑے جو ہے نا بڑی بڑی چیزوں کا تذکرہ ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے نا انہیں مکہ مکرمہ کا یا دیگر اچھے مقامات کا سفر نصیب فرمائے گا. اور پھر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ان آیات کا اس آیت میں بار بار تکرار ہے. تو اس شخص کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ نعمتیں عطا فرمانے والے، اس بہن کو بہت زیادہ نعمتیں اور انعامات اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. بہت اچھا خواب ہے انشاءاللہ. میں نے یزمانی صاحب کو 2 دفعہ اشارہ کیا جی، آپ کو نہیں پتا چلا کیونکہ وقت ختم ہو گیا، ورنہ یزمانی صاحب اس کی مزید ڈیٹیل ابھی بتا سکتے تھے. اینی وے میں بہت شکریہ ادا کروں گا اپنے دونوں معزز مہمانوں کا. ہمارے ساتھ موجود رہے امیر حمزہ شاہین، آپ کہنے کا بہت شکریہ. آپ ابھی آ رہے ہیں یا جا رہے ہیں؟ ابھی آیا ہوں. یہ جی ہمارا کوڈ ورڈ آئی ہے ابھی، کیونکہ اکثر یہ شرارتیں چلتی رہتی تو میں ان کو سمجھ لگ گئی میں نے کیا کیا. آپ کہنے کا شکریہ. اور ہمارے ساتھ موجود رہے شیخ ہاشم یزمانی صاحب. سر آپ کہنے کا شکریہ. جی تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. لے جی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. خاص طور پہ وہ سیگمنٹ لازمی دوبارہ ریپیٹ میں دیکھیے گا جو ہم نے قسم اور ان کے رویوں کے حوالے سے بات کی ہے. اس میں ہمارے معاشرے کے بہت سارے ایسے رویے اس میں ہم نے ڈسکس کی ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اس زندگی کے بعد، اس دنیا کے بعد اصل ایک زندگی شروع ہونی ہے. یہ قسم اور ہمارے جو رویے ہیں اس سے ریلیٹ کرتے ہیں، سو پلیز یہ مت کیا کیجیے. اس کے ساتھ ہی نوید نظامی اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھنا ہے. آپ نے کل انشاءاللہ صبح پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے
اللہ حافظ.